اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ المومنون آیات نمبر 62 تا 77 میں تنبیہ کہ منکرین کے دل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کا آخری ٹھکانہ جہنم ہوگا۔ قرآن اور رسول کو پہچاننے کی بجائے کہتے ہیں کہ اس شخص پر جنون ہو گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان سے کوئی معاوضہ نہیں طلب کرتے، وہ تو ایک سیدھی راہ کی طرف دعوت دے رہے ہیں۔ اگر یہ لوگ انکار ہی کرتے رہے تو ان پر عذاب نازل ہو کر رہے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ولا نکلف نفسا الا وسعها وَلَدَيْنَا كِتَابٌ يَنطِقُ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ ہم کسی شخص کی طاقت سے بڑھ کر اس پر بوجھ نہیں ڈالتے، اور ہمارے پاس ایک ایسی کتاب ہے جو ہر شخص کے اعمال کا ٹھیک ٹھیک حساب بتاتی ہے، اور قیامت کے روز کسی شخص پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بل قلوبهم في غمرة من هذا ولهم أعمال من دون ذلك هم لها عاملون۔ لیکن ان کفار کے دل اس حقیقت سے غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس اور بہت سے کام ہیں جو وہ کر رہے ہیں، یہ انہی میں پڑے رہیں گے۔ حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون۔ یہاں تک کہ جب ہم ان کے خوشحال لوگوں کو عذاب میں گرفتار کر دیں گے تو یہ آہذاری شروع کر دیں گے۔ لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون۔ ان سے کہا جائے گا کہ اب آہذاری مت کرو، آج ہماری طرف سے تمہاری کوئی مدد نہیں کی جائے گی۔ قد كانت آياتي تتلى عليكم فكنتم على أعقابكم تنكصون۔ ایک وقت تھا جب ہماری آیات تمہیں پڑھ کر سنائی جاتی تھیں تو تم سنتے ہی الٹے پاؤں بھاگ کھڑے ہوتے تھے۔ مستكبرين به سامرا تهجرون۔ غرور و تکبر کرتے تھے اور اس کو افسانہ گوئی کا مشغلہ بناتے تھے اور اس کے متعلق بیہودہ باتیں کرتے تھے۔ افلم يدبروا القول ام جاءهم ما لم يأت آباءهم الاولین۔ کیا ان لوگوں نے قرآن میں غور و فکر نہیں کیا، یا ان کے پاس کوئی ایسی چیز آ گئی ہے جو ان کے آباء و اجداد کے پاس کبھی نہیں آئی تھی؟ ام لم يعرفوا رسولهم فهم له منکرون۔ کیا یہ اپنے رسول کو جانتے نہیں کہ وہ ان کے لیے کوئی نیا آدمی ہو اور اس لیے منکر ہو گئے ہیں؟ ام یقولون به جنہ۔ کیا یہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں کہ انہیں جنون ہو گیا ہے؟ بل جاءهم بالحق واکثرهم للحق کارہون۔ نہیں، ایسا نہیں، بلکہ بات یہ کہ رسول ان کے پاس ایک حق بات لے کر آیا ہے اور ان کی اکثریت کو حق بات ناگوار محسوس ہوتی ہے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ اور اگر کہیں دین حق ان کی خواہشات باطلہ کا تابع ہو جاتا تو یقیناً آسمانوں اور زمین میں اور وہ سب جو کچھ ان میں ہے، ان سب کا انتظام کبھی کا درہم برہم ہو گیا ہوتا۔ بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون۔
بلکہ اصل حقیقت یہ ہے کہ ہم ان کے پاس قرآن لائے ہیں جو ان کے لیے باعث عز و شرف ہے، لیکن یہ اس سے بھی اعراض کر رہے ہیں۔ ام تسألهم خرجا فخراج ربك خیر وهو خیر الرازقین۔ کیا حق بات پہنچانے کے لیے آپ ان لوگوں سے کوئی معاوضہ طلب کرتے ہیں؟ تو آپ کے رب کا اجر سب سے اچھا ہے اور وہ سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور بلا شبہ آپ ان لوگوں کو سیدھی راہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ، اور جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے وہ یقیناً سیدھی راہ سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَلَجُّوا فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اور اگر ہم ان پر رحم کر دیں اور ان کی اس تکلیف کو دور بھی کر دیں جس میں وہ مبتلا ہیں، تب بھی یہ اپنی سرکشی پر اڑے رہیں گے اور گمراہی میں بڑھتے ہی جائیں گے۔ وَلَقَدْ أَخَذْنَاهُمْ بِالْعَذَابِ فَمَا اسْتَكَانُوا لِرَبِّهِمْ وَمَا يَتَضَرَّعُونَ، ان کا حال یہ ہے کہ جب ہم نے انہیں عذاب میں گرفتار کیا تو پھر بھی نہ یہ اپنے رب کے آگے جھکے اور نہ عاجزی اختیار کی، حَتَّى إِذَا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا ذَا عَذَابٍ شَدِيدٍ إِذَا هُمْ فِيهِ مُبْلِسُونَ، یہاں تک کہ جب ہم ان پر شدید عذاب کا دروازہ کھول دیں گے تو اس وقت وہ بالکل نا امید ہو کر بیٹھ رہیں گے۔